اس کی وجہ میں نے یہی بتائی تھی کہ چونکہ کچھ ریکویسٹ آ رہی ہیں کہ کلاس کو تھوڑا سا جو ہے وہ ٹائم آگے لے کر جائیں, تو دیٹس دا ریزن کہ آئی جسٹ تھاٹ کہ 10 to 10:15 کا جو سلاٹ ہے اس کے درمیان کلاس کو سٹارٹ کیا جائے, اینڈ ویل ٹرائی آور بیسٹ ٹو وائنڈ اٹ اپ انشاءاللہ ٹل 11 PM. سو may اللہ سبحانہ و تعالیٰ accept your fast, اور may اللہ سبحانہ و تعالیٰ make us act on whatever we are studying from the Quran. سورہ آل عمران ہم نے ایک پرپز کے ساتھ شروع کی ہے, اور وہ پرپز میں پچھلی کلاس میں بھی بتایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ سورہ آل عمران از اے بگ ویک اپ کال فار آل آف اس, اینڈ سورہ آل عمران's philosophy must be understood in order to understand that what does Allah subhanahu wa ta'ala want from us, اور ہم کتنے پانی میں ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ سورہ آل عمران جو بندہ تدبر کے ساتھ پڑھتا ہے along with سورہ البقرہ, اس کے سامنے سے بہت سے پردے جو ہیں جو ایکچولی اس کے مائنڈ پروسیسز کو یا اس کے ان چیزوں کو, تھاٹ پروسیسز کو, اس کی ان فیکلٹیز کو جو ہدایت کے لیے جو ہے ضروری ہوتی ہیں, ان فیکلٹیز کو کھولتے ہیں جا کے. اوکے, سو لیٹس اسٹارٹ انشاءاللہ ٹوڈیز کلاس ود آیا نمبر 5. ہم آیا نمبر 5 کی بھی بات کریں گے انشاءاللہ, اور ویل سی کہ ہم آیا نمبر 5 آن ورڈس کتنا جو ہے آج انشاءاللہ کور کر سکتے ہیں. اوکے جی, سو پہلی بات تو یہ کہ میں آپ سب سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ دین اسلام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اتارا ہوا ایک ضابطۂ حیات ہے, ایک کہہ لیجئے کہ سسٹم آف لائف ہے, اور یہ پورا کا پورا ایک سسٹم ہے جس میں ظاہر ہے کہ فزیکل, مینٹل, اسپریچول اور انٹلیکچول, یہ چاروں جو گروتھس ہیں جو انسان کی لائف میں گروتھس ہوتی ہیں, فزیکل, اسپریچول, مینٹل, انٹلیکچول اینڈ یس ایموشنل ایز ویل, یہ ساری کی ساری گروتھس ہماری لائف میں ضروری ہیں, اور دین اسلام ہی وہ واحد وے آف لائف ہے جو ان ساری گروتھس کو کیٹر کرتا ہے, جو ان ساری فیلڈز میں انسان کو گرو کراتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس دن ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ دین اسلام ہماری نیڈ ہے, ہمارے اوپر بوجھ نہیں ہے, دیٹ از دا ڈے جب ہمیں اسلام پڑھنے کا شوق بھی ہو جائے گا, اسلام جاننے کا شوق بھی ہو جائے گا, اور اسلام پہ عمل کرنے کا شوق بھی ہو جائے گا, جب ہمیں بات سمجھ آ جائے گی کہ یہ ہماری ضرورت ہے, ہر طرح سے ضرورت ہے, انٹلیکچولی, ایموشنلی, فزیکلی, اسپریچولی. تو اسی لیے بڑا اچھا موقع ہے کہ ہم قرآن مجید کی اس زبردست سورہ کو سمجھیں جس سورہ سے وہ فلسفہ واضح ہوتا ہے, وہ فلسفی واضح ہوتی ہے, جو فلسفی ہمارے لیے زندگی کو گزارنے میں بہت زیادہ کارآمد ہوگی, بہت زیادہ ضروری ہے. اور ہم یہ بھی سمجھیں گے کہ انسان کی زندگی میں جو طرح طرح کے امتحانات آتے ہیں, اور انسان کی زندگی میں جو اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں, تو ان کے ساتھ کس طرح سے ہم نے ڈیل کرنا ہے قرآن کی روشنی میں, قرآن ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے اس حوالے سے. تو ورس نمبر 5 جو ہم نے پڑھی تھی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء, indeed from Allah nothing is hidden in the earth nor in the heavens. اللہ سے کچھ بھی مخفی نہیں ہے کائنات میں, چاہے وہ آسمان میں ہے چاہے وہ زمین میں ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں, بڑی خوبصورت بات ہے کہ چونکہ رمضان کا مہینہ ہے تو آپ سب کی کوئی نہ کوئی بہت ہی اسپیسیفک دعاز ہونی چاہیے جو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈیلی کریں. ایک ہوتی ہے جنرل دعا کہ اے اللہ مجھے ہدایت دیں, اے اللہ سبحانہ تعالیٰ گیو می بیسٹ آف بوتھ ورلڈز, یا اللہ مجھے معاف فرما دیں, یا اللہ ہماری عبادات قبول فرما لیں. یہ جنرل دعاز ہیں. اسپیسیفک دعاز کیا ہوتی ہیں کہ اے اللہ میری سیلری یا میری جو منتھلی انکم ہے وہ اتنی ہو جائے, اوکے, نام لے کر, یہ ایک ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو. اسی طرح کوئی اور اسپیسیفک دعا ہو سکتی ہے کہ اللہ مجھے اس منتھ میں رمضان, اس منتھ میں عمرے پر لے جائیں, یا اللہ میری زندگی میں اس چیز کی ایڈیشن ہو جائے. جتنی ہماری دعا اسپیسیفک ہوں گی تو آپ دیکھیں گے کہ اتنی ہمیں دعا کرنے میں مزہ بھی آئے گا, لطف بھی آئے گا, اور اتنا ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق مزید جو ہے وہ بنے گا. تو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ روزہ کھولتے ہوئے جو ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے, یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے. سو
اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے زمین و آسمان میں, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو آبزرو کرتا ہے, ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری ایک ایک موومنٹ دیکھ رہے ہیں. دیٹ از وائی ہی از اللہ. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. It is he who forms you in the wombs however he wills. There is no deity except him, the exalted in might, the wise. عزیز الحکیم. العزیز سے مراد ہے ویری پاورفل, اللہ تعالیٰ کو کوئی ڈیفیٹ نہیں کر سکتا. الحکیم سے مراد ہے دی موسٹ وائز. اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیر میں, اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں حکمت ہی حکمت ہے, جو انسان کو کبھی کبھی سمجھ لگ جاتی ہے اور کبھی کبھی سمجھ نہیں بھی لگتی. لیکن اللہ کے بارے میں کبھی نیگیٹو نہیں سوچنا, کیونکہ اللہ تعالیٰ الحکیم ہے, اور اللہ رب العالمین ہی از دی موسٹ جسٹ. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ احکم الحاکمین بھی ہیں. الیس اللہ احکم الحاکمین, کہ کیا اللہ تعالیٰ تمام حاکموں کے حاکم نہیں ہیں, یعنی سب سے بہترین حاکم نہیں ہے, سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں؟ بلا بے شک ہیں. یہ جو آیا ہے دس ریفرز ٹو دا فیکٹ, تفسیر ابن کثیر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. دس ریفرز ٹو دا فیکٹ دیٹ عیسیٰ علیہ السلام سن آف میری از اے کریٹڈ سرونٹ. کیونکہ دیکھیں آل عمران کی جو پہلی تقریباً 80 آیاز ہیں, 83 آیاز ہیں, یہ کرسچنز کو زیادہ ایڈریس کر رہی ہیں. اوکے, اس میں مسلمانوں کی طرف بھی ایڈریس ہے, ڈیفینیٹلی ہے, لیکن ان کی جو اوور آل تھیم اگر آپ کہہ لیں کرسچنز کی طرف ڈائریکٹڈ ہے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام بھی کریٹڈ ہیں, ووم میں کریٹ ہوئے, بے شک بغیر باپ کے ہوئے. یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے, وہ اللہ کا کلمہ ہے, اللہ کا معجزہ ہے عیسیٰ علیہ السلام, جیزس. سو ہی واز بورن لائک اے نارمل چائلڈ, جیسے نارمل چائلڈ جو ہے وہ ووم سے ہی بورن ہوتا ہے, ظاہر ہے. So Allah created Isa alayhi salam in the womb of his mother and shaped him as he willed. Therefore, how could Isa alayhi salam be God? بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تو اپنے ماں کے پیٹ سے آئے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کو تو یہ زیب نہیں دیتا, اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا نہیں کیا, اللہ تعالیٰ uncreated ہے. That is why he is God. Whereas Isa alayhi salam is created. Okay, یہ تو وہ بھی مانتے ہیں کہ Isa alayhi salam is born in the womb. So this is, یہ ہے بتانے کا مقصد. هو الذی انزل. اب جو دیکھیں آیت آ رہی ہے اس میں ایک بہت امپورٹنٹ پرنسپل ہے ہمارے لیے, اور اس پرنسپل کو سمجھ کے انشاءاللہ میں بات کروں گا کہ بہت سے لوگ کیوں کنفیوز ہو جاتے ہیں when they talk about religion, when they debate about religion, okay, and they have lot of شبہات regarding religion. اس کی وجہ کیا ہے؟ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وَأُخَرَى مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. کافی لمبی آیا ہے, انشاءاللہ اس کو ہم پارٹس میں ڈسکس کرتے ہیں. سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ says هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات. It is he who has sent down to you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the book. In it are verses that are precise. Hunna ummul kitab ukhra mutashabihat. They are the foundation of the book. Hunna ummul kitab, they are the foundation of the book. These muhkamat ayas. وَأُخَرَى مُتَشَابِهَاتٍ and others unspecific. Others are متشابہات. متشابہات کیا ہے اس کو ہم ابھی ڈسکس کرتے ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, as for those in whose hearts is deviation from the truth, وہ لوگ جن کے دل میں بیماری ہے, وہ فتنہ کریٹ کرنا چاہتے ہیں, تو وہ کیا کرتے ہیں؟ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ. They will follow that of which is unspecific, seeking discord and fitna, and seeking an interpretation suitable to them. Yani وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِ. Firstly, what are the muhkamat ayas and what are the mutashabihat? Okay, according to Tafsir ibn Kathir, the muhkamat are the ayas that explain the abrogated rulings, yani کہ جو منسوخ شدہ rulings ہیں, the allowed
جو حلال کردہ چیزیں ہیں، دی پروہیبٹڈ جو حرام کردہ چیزیں جو بہت کلیئر کٹ ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ جوا ہے، شراب ہے، اسی طرح جو ہے وہ زنا ہے، فحاشی کے کام ہیں، اوکے، اسی طرح جو سور کا گوشت ہے، اسی طرح جو ہے وہ خون وہ حرام ہے سوائے کلیجی، اور ظاہر ہے جو بھی احادیث میں پھر ڈفرینسیشن آئی ہے. اسی طرح لاز، آل دا لاز ریلیٹڈ ٹو میرج، ریلیٹڈ ٹو ڈیورس، اوکے، ریلیٹڈ ٹو بزنس ٹرانزیکشنز، پھر سود کے حوالے سے آیاز ہیں. آبلیگیشنز، کیا چیز فرض ہے، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ کے بارے میں بہت کلیئر ہیں آیات. سو دے آر محکمات اینڈ رولنگز دیٹ شوڈ بی بلیوڈ ان اینڈ امپلیمنٹڈ. اوکے، دیز رولنگز شوڈ بی بلیوڈ ان اینڈ should be implemented. What are the mutashabihat? Mutashabihat are the ayat that include the abrogated ayat, could be abrogated ayat, یعنی منسوخ شدہ جو آیات ہیں. محکمات میں by the way abrogating آیات ہیں، میں abrogated کہہ گیا، abrogating rulings ہیں، abrogating rulings ہیں، اور متشابہات میں abrogated آیات ہیں. parables سے مراد ہے یعنی کہ مثالیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہیں. ہو سکتا ہے کوئی مثال انسان جو ہے وہ سمجھ جائے، وہ پا جائے، لیکن بہت سی ایسی مثالیں ہیں جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سی قسمیں کھائی ہیں، جو اوٹس لی ہیں اللہ تعالیٰ نے، اسپیشلی جو 30واں پارہ ہے اس میں بہت سی اوٹس آپ کو نظر آئیں گی. سورہ شمس میں ہی 11 قسمیں کھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے، 11 اوٹس ہیں. اوکے، ان اوٹس سے ایگزیکٹلی کیا مراد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اوکے، یہ بات، اور ان اوٹس کی تفسیر کیا ہے، واللہ عالم. یہ متشابہات کے میں علماء نے جو ہے وہ ان کو ڈالا ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کا اصل میننگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نوز بیسٹ. اینڈ وٹ شوڈ بی بلیوڈ ان بٹ ناٹ امپلیمنٹڈ. اوکے، اور یہ ایسی بھی آیات ہیں جن پہ بلیو کرنا چاہیے بٹ ناٹ امپلیمنٹڈ. دیکھیں سورہ الکافرون جیسے کہ اس کا حکم جو ہے وہ ایبروگیٹ ہو چکا ہے، لیکن وہ ظاہر ہے کہ اٹ شوڈ بی بلیوڈ ان اور اٹ از پارٹ آف قرآن مجید، بٹ ظاہر ہے کہ اس کا حکم کیونکہ ایبروگیٹ ہو چکا ہے. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. اس کی تفسیر آپ پڑھ سکتے ہیں کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، یو کین ریڈ اٹ یور سیلف. بہرحال ان شارٹ میں بہت سمپل لینگویج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن مجید میں محکمات آیات بھی ہیں، متشابہات آیات بھی ہیں. ان ویری سمپل لینگویج بہت سی ایسی آیات ہیں جن کا اصل میننگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے. اوکے، اور وہ انسان کو سننے میں ظاہر ہے کہ ایک عجیب بات لگتی ہے، یا بہت ہی کوئی انسان کو فینٹاسٹک بات لگتی ہے، بٹ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پیرابل دی ہوئی ہے آیات میں، جیسے کہ میں نے آپ کو مثال دی قسمیں جو کھائی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، تو متشابہات میں اس لیے ہیں کیونکہ ان کی اصل انٹرپریٹیشن جو ہے وہ اللہ نوز بیسٹ. اوکے، ہمیں جو بحث کر کے ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ملے گا. اصل بات کی طرف آتے ہیں کہ اصل بات کیا ہے. یہ تو مزید انشاءاللہ آپ اس پہ پڑھیے گا کہ محکمات اور متشابہات. اصل بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، وہ لوگ کہ جن کے دل میں ڈیویشن ہے، جن کے دل میں جو ہے وہ گمراہی ہے، جو فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں ایکچولی، وہ کیا کرتے ہیں فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ. They will follow that of which is unspecific, seeking discord and creating an interpretation suitable to them. وہ کیا کریں گے کہ وہ ان آیات کی طرف جائیں گے جو متشابہات میں سے ہیں، ایسے واقعات کو پھرولیں گے جا کے جو لیسن لینے کے لیے ہیں، لیکن وہ ان کی ایسی ڈیٹیلز خریدنے کی کوشش کریں گے جن کا ہمیں کوئی خاص فائدہ نہیں ہے، اور ان سے پھر وہ ایسے میننگز ڈیرائیو کریں گے جو میننگز کسی تفسیر میں نہیں ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ فرقہ واریت کی جڑ ہے. جیسا میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعات میں واقعے میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ظاہر ہے کہ ہمیں ڈیٹیل میں اتنا نہیں جانا چاہیے، ہمیں صرف اس سے لیسن ڈیرائیو کرنے چاہیے. لیکن بہت سے لوگ جو ہے وہ اس قصے میں سے بہت کچھ ڈیرائیو کرتے ہیں، اور وہ جو ڈیریویشن ہے وہ بہت عجیب و غریب ہے. جیسا کہ میں نے پہلے بھی شاید ایک کلاس میں ڈسکس کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام نے جب موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے ایکسپلین کیا کہ یہ 3 چیزیں کیوں ہوئیں، تو ظاہر ہے کہ انہوں نے جب پہلا جو ورڈ بولا عربی کا وہ یہ تھا کہ میں نے یہ ارادہ کیا، فَأَرَدْتُ، میں نے یہ ارادہ کیا کہ اس کشتی میں شگاف ڈال دوں. تو یہاں پر جو ورڈ ہے فَأَرَدْتُ، اور جو سیکنڈ ایکسپلینیشن تھی ان کا اس میں تھا فَأَرَدْنَا، کہ ہم نے یہ ارادہ کیا
کہ اس بچے کو قتل کر دیں، کیونکہ بچہ اپنے ماں باپ کے لیے بے سکونی کا باعث بننے والا تھا. واقعہ آپ سب نے سنا ہوگا. اور جو تیسرا جو واقعہ ہے اس میں جو ورڈ ہے آئی بلیو فارادو ربک ہے غالباً، مجھے ابھی شاید صحیح سے یاد نہیں، لیکن بہرحال اس کی ٹرانسلیشن یہ ہے کہ ہمارے رب نے ارادہ، تمہارے رب نے یہ ارادہ کیا کہ یہاں پر دیوار تعمیر کی جائے. اب دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے. پہلے میں انہوں نے کہا کہ میں نے ارادہ کیا، دوسرے میں کہا ہم نے یہ ارادہ کیا، تیسرے میں کہا کہ تمہارے رب نے ارادہ کیا. اب اس سے کچھ لوگوں نے کیا ڈرائیو کیا ہے، ان الحق کا کانسیپٹ، اوکے، کہ پہلے وہ واحد تھے، وہ خود تھے، اس لیے انہوں نے کہا میں نے ارادہ کیا. دوسری بار وہ اور اللہ تھے، یعنی اب اللہ نعوذ باللہ ان کا پارٹ بن رہے ہیں، ہی اینڈ اللہ، دیٹس وائی سیڈ ہم نے یہ ارادہ کیا، ہم سے مراد ہی اینڈ اللہ. اینڈ دین ہی بیکیم اللہ، نعوذ باللہ، کہ وہ اللہ بن گئے. یہ باقاعدہ میں نے خود ایک جگہ پڑھا ہوا ہے کہ اس کی اس طرح بھی مس انٹرپریٹیشن کی گئی. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو ایکسٹریم فارم آف صوفیزم ہے، جو ان الحق کے جو قائل ہیں، یعنی کہ انسان جو ہے وجد میں آ کے خود اللہ بن جاتا ہے، نعوذ باللہ، کہ وہ اتنا ذکر کرتا ہے کہ اللہ اس کے اندر آ جاتا ہے. یہ پورا ایک کانسیپٹ ہے ایکسٹریم فارم آف صوفیزم کی، یہاں پہ میں بات کر رہا ہوں. اوکے، تو بہرحال یہ ایکسٹریم فارم آف صوفیزم کی بہت سی جو دلائل ہیں وہ اس واقعے سے اخذ کیے گئے ہیں. اوکے، جیسے خضر علیہ السلام جو ہے وہ شریعت سے بری تھے، یہ ایک پوائنٹ اخذ کیا گیا ان لوگوں کے ہاں جو بہت زیادہ قائل ہیں پیری فقیری کے، کہ ہمارے بھی پیروں پہ شریعت جو ہے وہ نافذ نہیں ہوتی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ایک مٹیریل آنکھ سے دیکھ رہے تھے، جبکہ اگر وہ دوسری آنکھ سے دیکھتے جو اصل حقیقت کی آنکھ ہے تو انہیں یہ بات واضح ہو جاتی کہ یہ کر کچھ اور رہے ہیں، لیکن ان کی مٹیریل آنکھ انہیں دکھا رہی ہے کہ بچے کو قتل کر رہے ہیں. یعنی دس از آلسو ون آف دا انٹرپریٹیشن. کین یو بلیو اٹ کہ وہ کس واقعے کو اٹھا کے، جو ایک سمپل واقعہ ہے جس میں سے ہمیں لیسنز کچھ اور لینے چاہیے، اس کو کس طرح سے انٹرپریٹ کر رہے ہیں، کس انداز سے انٹرپریٹ کر رہے ہیں. اوکے، پہلی بات، اور اس میں سے اخذ کیا کر رہے ہیں. تو اس لیے یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ بہت سے لوگ قرآن، وہ کہتے ہیں کہ اصل میں نا قرآن کا ایک ظاہری میننگ ہے وچ از ایویڈنٹ، اور قرآن کا ایک باطنی میننگ ہے وچ از دا ہڈن ون. یہ باطنی میننگ آپ کو ملے گا ہمارے شیوخ کے پاس آ کے، ہمارے پیروں کے پاس آ کے، تو وہ آپ کو پھر بتائیں گے کہ اصل میں شریعت کیا ہوتی ہے اور طریقت کیا ہوتی ہے. اوکے، شریعت و طریقت جو ہے وہ ظاہر ہے کہ صوفیزم کی ایک ٹرم ہے، اور یہ ایک بہت لمبا موضوع ہے، اس پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں. لیکن خیر، اصل بات میری آپ کو جو ہے وہ بتانے کی یہ ہے کہ جو اس آیت سے ہمیں بات واضح ہو رہی ہے، وہ یہ رول واضح ہو رہا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ قرآن کو مس انٹرپریٹ کرتے ہیں، متشابہات کی ڈیٹیل میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں. اوکے، جن کی تفسیر ہمارے نبی نے نہیں فرمائی، جن کی تفسیر، جن واقعات کی، جن پیرابلز کی تفسیر صحابہ خاموش ہو گئے ان کے تفسیر میں کہ ہمیں بھی نہیں پتا واللہ عالم، تو وہ لوگ ان آیات کو کھریدتے ہیں، ان آیات کی تفسیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بیسیکلی انٹینشن یہ ہوتی ہے اس کے پیچھے کہ ظاہر ہے کہ فتنہ مسلمانوں کے ذہن میں کویسچنز ڈالے جائیں کہ تمہارے پاس ان کا تو آنسر ہے ہی نہیں. تو بھائی سیدھی سی بات ہے، ہمارے پاس نہیں ہے. یہ بات ماننے میں کوئی شرم نہیں ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن پر ہم ایمان لے کر آئے ہیں، اس میں کوئی شرم نہیں کھانی. آپ نے کہتے ہوئے، میری خود ایک ایتھیسٹ سے بحث ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیں، بچہ ہی تھا، اے لیولز کا بچہ تھا. تو میری کلاس میں آیا ایک بار، اور اس نے کلاس کے بعد بڑے ظاہر ہے کہ ہارش کویسچنز کیے، لیکن ظاہر ہے کہ میں نے اسے 2-3 باتیں بتائیں جس سے اس کی ٹون جو ہے وہ تھوڑی ڈاؤن ہوئی، اور اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں خیر تھی، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے، بلکہ ہمارے تمام ایسے بچوں کو جو شبہات سے گزر رہے ہیں ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت دے. اس بچے نے سوال پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ جو ہے وہ اس پہ بھی بلیو کرتے ہیں، آپ یہ مانتے ہیں، احادیث سنائی، جنت کے بارے میں احادیث سنائی. اس نے کہا کہ ان کا پروف نہیں ہے، اور اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایسنس کے بارے میں کچھ احادیث سامنے رکھیں، کچھ باتیں سامنے رکھیں. اس نے کہا کہ آپ کے پاس پروف کیا ہے ان چیزوں کا؟ تو میں نے کہا کوئی پروف نہیں ہے، جو سیدھی سی بات ہے، ہم اس پر ایمان لے کر آئیں. تو یہ ایکسیپٹ کرنے میں کوئی جو ہے وہ
آپ کو شرم نہیں ہونی چاہیے. جہاں پر ہم لاجک دے سکتے ہیں یس وہاں پر ہم دیں گے, جہاں پر ہم سائنٹیفکلی بھی بتا سکتے ہیں وہاں پہ بھی ہم بتائیں گے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز سائنٹیفک پروف سے ہی ہو, ہر چیز جو ہے وہ لاجک سے ہی سمجھ آ رہی ہو. میں اس کو اس طرح سے بیان کرتا ہوں, میں نے اس کو کہا کہ دیکھو بات اصل میں ہے کہ زندگی کے تمام ریلیشن شپس میں, تمام معاملات میں فیتھ ضروری ہے. کوئی ریلیشن فیتھ کے بغیر نہیں چل سکتا. جب عام ریلیشن شپس فیتھ کے بغیر نہیں چل سکتے تو اللہ اور بندے کا ریلیشن شپ کیا صرف لاجک پہ چلے گا, کیا صرف سائنس پہ چلے گا, جو کہ خود سائنس کیا ہے, سائنس خود ڈیپینڈنٹ ہے بہت سی چیزوں پہ. اوکے, سائنس از جسٹ اے ٹول, اور سائنس کے اپنے جو ہے وہ پھر میتھڈالوجی ہے, آبزرویشن ہے, ہائپوتھسس ہے, ہائپوتھسس کے بعد آبزرویشن ہے وغیرہ وغیرہ. اوکے, تو سائنس تو خود جو ہے وہ لمیٹڈ ہے. تو تم سائنس کی بیسس پہ, لاجک کی بیسس پہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ریلیشن چلاؤ گے. تم واٹ اباؤٹ ٹیسٹیمنی, واٹ اباؤٹ بلیونگ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, واٹ اباؤٹ بلینز آف پیپل گیونگ ٹیسٹیمنی کہ وہ سچے نبی ہیں. تو ٹیسٹیمنی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. ٹیسٹیمنی کے علاوہ ڈیڈکشن کوئی چیز نہیں ہے. کیا ہم ڈیڈکشن کر کے رب العالمین, اللہ رب العالمین کی طرف نہیں پہنچ سکتے؟ اللہ کی کریشن آبزرو کر کے نہیں پہنچ سکتے؟ اور ڈیڈکشن ایک اور بھی ہے, کیا ہم یہ ڈیڈکشن نہیں کر رہے کہ اسلام میں جو دین فطرت ہے کتنا لاجیکل ہے, اس کی تمام احکامات سمجھ آنے والے ہیں, فطرت کو اپیل کرنے والے ہیں, ریشنل ہیں, ٹھیک ہے, عقل کو لگنے والے ہیں, اور اسلام کے پاس ہیومینٹی کے پرابلمز کے سلوشنز ہیں. اسلام نے لاز ڈیفائن کیے ہیں. ہاؤ کین یو بی سو آؤٹریجیس کہ تم ان ساری چیزوں کو اگنور کر کے ایک بات کرتے ہو کہ چونکہ میرے پاس سائنٹیفک پروف نہیں ہے اس لیے اسلام غلط ہے. یو آر سو آؤٹریجیس, تم اتنے ظالم ہو گئے ہو کہ اتنی سی بات تم نے پکڑی جس پہ ہمیں بلیف لانا ہے. ٹھیک ہے, یعنی مثال کے طور پہ کچھ سوالوں کے جواب ہمارے پاس نہیں ہے. اگر کوئی بندہ بار بار آپ سے پوچھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہاں کیوں بھیجا ہے, تو جو جواب اللہ نے قرآن مجید میں دیا ہے میرے پاس وہی جواب ہے, اور ہم آپ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو جواب دیا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ داری آسمانوں کو پیش کی. سورہ الاحزاب چیپٹر 33 ورس نمبر 70, ہم نے ورس نمبر 72 ہے یا 70 ہے غالباً, چیک کر لیجئے گا. اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری آسمانوں کو, پہاڑوں کو پیش کی, انہوں نے ریجیکٹ کی. ہیومن بینگ نے ذمہ داری قبول کی, ایک یہ بات. دوسرا, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے نہیں پیدا کیا انسانوں اور جنوں کو سوائے اس کے وہ میری عبادت کریں. عبادت سے یعنی یہاں پہ مراد ہے کہ وہ میرا کہنا مانیں, میری اوبیڈینس کے مطابق لائف کو گزاریں. اوکے, جو سسٹم میں نازل کروں گا اس کے مطابق لائف کو گزاریں اور جسٹس اسٹیبلش کریں دنیا میں جا کر. جن ہمارے سے پہلے جو آئے تھے انہوں نے یہاں پر ظاہر ہے کہ بہت زیادہ فساد برپا کیا تھا, تو انسانوں کو یہ مشن دیا گیا کہ وہاں پر جا کر جسٹس نافذ کرو اور دنیا کی جو ہے وہ ذمہ داری سنبھالو. تو ہمارے پاس وہی آنسر ہیں جو قرآن مجید میں اللہ نے دے دی. اب وہ بار بار پوچھی جائے, بار بار کھوج لگانے کی کوشش کرے, تو اس کا آنسر سمپل سا یہ ہے کہ جو ہمارا سلیبس ہے اس پہ عمل کرو. قرآن وارننگ دیتا ہے کہ جو عمل کرے گا, جو بلیف لے کر آئے گا وہ بچ جائے گا, جو بلیف نہیں لے گا وہ پھر اکاؤنٹیبل ہوگا, وہ اللہ کو کل کو خود جواب دے گا, اور کل کو سب نے مرنا ہے, موت کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. تو ہم تھرو ڈیڈکشنز بھی اور تھرو ٹیسٹمنی, یہ دو چیزیں یاد رکھیں, صرف سائنٹیفک آرگومنٹ نہیں ہوتا کسی حق کو پانے کے لیے, ڈیڈکشن بھی ہوتی ہے. اوکے, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. دیکھیں, کسی کے گھر میں کوئی چوری ہوتی ہے اور چور چپ کر کے سے آتا ہے اور چپ کر کے سے کوئی چیز چرا کر چلے جاتا ہے. اب وہ کل اٹھتا ہے تو اس کی چیز وہاں پر موجود نہیں ہوتی, لیکن دور دور تک کوئی سائن نظر نہیں آ رہا کہ کون آیا, کیسے لے کر گیا. اب ظاہر ہے کہ جب سائنٹسٹ آئے گا, سائنٹسٹ یہ کہے گا کہ سینس آبزرویشن از بیسڈ آن آور 5 perceptions, دیٹ از سینگ, اسمیلنگ, ٹیسٹنگ, ہیئرنگ, اوکے, وغیرہ وغیرہ. تو لہٰذا ان 5 چیزوں میں سے ہم کچھ بھی فی الحال نہیں دیکھ رہے, نہ ہم اسمیل کر رہے ہیں تو چور کو, نہ ہم دیکھ رہے ہیں, نہ ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں, نہ ہم سن سکتے ہیں, تو دیر فور چوری ہوئی نہیں. تو سائنس تو کلیئرلی ریجیکٹ کر دے گی. ہاؤ ایور جو ایک ڈیٹیکٹیو ہوگا وہ تھرو ڈیڈکٹیو ریزننگ وہاں تک پہنچے گا. اوکے, وہ نشانات دیکھے گا, اس کو کوئی نہ کوئی نشان کہیں نہ کہیں مل جائے گا جس سے وہ ڈیڈیوس کرے گا کہ اوکے, آئی کین ناٹ اسمیل, I cannot hear, I cannot see the thief, but I can deduce that thief was here. تو ڈیڈکشن بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا.
تو جب چوروں کی بات آئے گی اور ظاہر ہے جب ڈیٹیکٹیوز کی بات آئے گی تو وہاں بھی ڈیڈکشن مانی جائے گی. لیکن جب خدا کی بات آتی ہے تو ہم سوالات کرتے ہیں کہ نہیں جی پروف کرو, سائنس سے پروف کرو گاڈ کی ایگزسٹنس کو, اور سائنس سے مجھے دکھاؤ کہ کہاں ہے اللہ تعالیٰ, کہاں ہے اللہ کی ایگزسٹنس, کہاں ہے, نعوذ باللہ. تو بات یہ ہے کہ ڈیٹیکٹیو ریزننگ. اور سیکنڈ ٹیسٹیمنی, اس کی بھی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ مثال کے طور پہ آج سے 200 سال پہلے آپ امیجن کریں کہ آپ زندہ ہیں آج سے 200 سال پہلے, اور کوئی یہ چیلنج کر دے خدا نہ خواستہ کہ آپ کی والدہ نہیں ہے, کوئی اٹھ کر یہ کلیم کر دے آپ کی والدہ نہیں, اور سب اس کی بات مان جائے کہ ہاں یہ ٹھیک کہہ رہا ہے. اب آپ کیسے پروف کریں گے؟ ڈی این اے ٹیسٹ ہے 200 سال پہلے, سائنس ادھر موجود ہے, ڈی این اے ٹیسٹ ہے سائنس میں جس سے پروو ہو سکے کہ آپ کی والدہ واقعی ہی آپ کی والدہ ہیں, بایولوجیکل مدر ہیں. ہاؤ ول یو پروو؟ ٹیسٹیمنی. 20 بندہ گواہی دے گا, 30 بندہ گواہی دے گا کورٹ میں جا کے میں نے دیکھا ہے, آپ کے رشتہ دار گواہی دیں گے جا کے میں نے دیکھا ہے. بھئی ایک بندہ جھوٹ بول سکتا ہے, 2 بول سکتے ہیں, ڈیفرنٹ لوگ کس طرح سے جھوٹ بولیں گے, ایک جھوٹ پہ کیسے قائم ہو جائیں گے؟ اس طرح زندگی نہیں چلتی. اگر آپ اتنا کرٹیکلی ایک چیز کو دیکھیں کہ نہیں سارے جھوٹے ہیں, تو آپ اتنا آؤٹریجیس کلیم کر رہے ہیں کہ وہ کروڑوں اربوں کھربوں لوگ جو اب تک گزر چکے ہیں امت مسلمہ کے, جو ٹیسٹیفائی کرتے آئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں, آپ ان سب کی ٹیسٹیمنی سائٹ پہ رکھ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں سائنس سے پروو کرو, مجھے بتاؤ کہ کیسے ہے. تو دس از ویری آؤٹریجیس, دس از ویری انجسٹ. ایسے بندے کو اس سے پہلے کہ آپ سائنس کے تھرو آنسر کریں, پہلے اسے یہ ریئلائز کرائیں کہ تم کتنے اللاجیکل ہو رہے ہو, تم کتنے انجسٹ ہو رہے ہو, تمہارے اپنے رولز جسٹس پہ بیس نہیں ہیں. اوکے, یو ہیو ٹو ٹاک لائک دیٹ. تو میں نے اس بچے کو اسی طرح بتانے کی کوشش کی کہ بیٹا بات یہ ہے کہ جن رولز کے مطابق تم چل رہے ہو ان رولز کے مطابق زندگی گزارنا بہت مشکل ہے. کل کو تم اپنی مدر سے ہر بات پہ سائنٹیفک پروف مانگو گے تو انہیں کیسا فیل ہوگا؟ فیتھ بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا, انسان کے ریلیشن شپس فیتھ کی بیسس پہ چلتے ہیں. اوکے ٹھیک ہے, اسلام میں بہت سی چیزوں کے پروف ہیں اور میں نے یہی بات کی, جن کے آنسرز ہمارے پاس ہیں وہ ہم بتا رہے ہیں, جن کے نہیں ہیں ہم کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا. جو چیز ہم لاجیکلی سائنٹیفکلی ایکسپلین کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے, جو ہم نہیں کر سکتے ہم کہیں گے کہ وہ متشابہات ہیں, اللہ نوز بیسٹ ان کی کیا انٹرپریٹیشن ہے, کوئی شرم کھانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہم یہ ضرور اسے کہیں گے کہ ڈیڈکٹیو ریزننگ اور ٹیسٹمنی کی بیسس پہ ہم مسلمان ہیں, ہم اللہ کو پہچانتے ہیں اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایگزسٹ کرتے ہیں اور اللہ کے نبی سچے نبی ہیں. اور اسپرچویلٹی, ڈیڈکٹیو ریزننگ کے علاوہ اسپرچویلٹی بھی تو کوئی چیز ہے نا. ہمیں فیل ہوا, اللہ تعالیٰ کو فیل نہیں کرتے آپ لوگ دعا کرتے ہوئے, آپ کو احساس نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ ہے, اللہ آپ کی دعائیں سن رہے ہیں؟ یہ فیلنگ وہی بتا سکتا ہے جو پریکٹسنگ مسلم ہے یا جس کا رب کے ساتھ تعلق بہت اسٹرانگ ہے, یہ وہی بات بتا سکتا ہے. اینی تو بات یہ ہے کہ جب اسلام کی 80% چیزیں لاجیکل بھی ہیں, سلوشنز بھی ہے, ان میں سلوشنز تو 100% میں ہیں, اور وہ 80% سے یہ اب مت سمجھ لیجئے گا کہ باقی 20% لاجیکل نہیں ہے. پہلے بات کو سن لیں پھر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ کوئی اس پہ سوچئے گا. کہنے کا مقصد ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک والی بات کہ 80% جو چیزیں اسلام نے بتائیں ہر فیلڈ سے ریلیٹڈ, ان کا پروف بھی ہے, سائنٹیفک پروف بھی ہے, ان کا لاجیکل پروف بھی ہے. 20% ہے غیب, جنت ہے, جہنم ہے, اوکے, اینجلز ہیں, جنز ہیں, بہت سی چیزیں ہیں جن کا ابھی تک ہمارے پاس سائنٹیفک پروف نہیں ہے, لیکن لاجیکل پروف ان کا بھی ہے. ٹھیک ہے, لاجک یہ کہتی ہے کہ آخرت ہونی چاہیے. دنیا میں جو ہے وہ عدل نہیں ہے. دنیا میں ایک بندے نے 100 لوگوں کو قتل کیا, آپ اسے کتنی بار قتل کرو گے؟ ایک بار. 100 لوگوں کا بدلہ تو نہیں لیا نا آپ نے. اوکے, سو دنیا میں جب عدل نہیں ہے تو لاجک اس طرح پوائنٹ کر رہی ہے کہ یس, اور لاجک اس طرح بھی پوائنٹ کر رہی ہے کہ اگر ہم ٹیسٹ اور ٹرائل میں ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر ریوارڈ بھی ہونا چاہیے, اور وہ ریوارڈ جنت ہے. لیکن بہت سی ایسی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں جو ہیومن لاجک کو ابھی سمجھ نہیں آ رہی ہیں. اوکے, ہیومن لاجک سے بالاتر ہے. جیسے مثال کے طور پہ جو شخص ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے تو جنت میں ایک درخت اس کے لیے لگتا ہے, اور بلکہ ایک درخت کی مثال تو یہاں تک ہے کہ ایک گھوڑ سوار 700 سال تک چلتا جائے, 700 کا غالباً ذکر ہے, 70 سال کا ذکر ہے, بہرحال سم تھنگ لائک دس, کہ وہ چلتا جائے اتنے سال تو اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا. اوکے, اب ظاہر ہے کہ لاجیکلی تھنکنگ یہ ہو سکتا ہے کوئی سوال کرے کہ یار ہاؤ از اٹ پاسبل, بٹ وی سے آمنت باللہ و رسولہ,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ سورج نکلنے سے پہلے رب العالمین کے دربار میں جاتا ہے, سجدہ ریز ہوتا ہے, اجازت لیتا ہے نکلنے سے پہلے. کسی صحابی نے نہیں پوچھا ہاؤ, سب نے کہا کہ بس رسول اللہ نے کہا ہے, دیٹس اٹ, سر خم تسلیم کرتے ہیں, بات ختم ہو گئی. تو یہ ایک عجیب ہم نے جو ہے وہ ریلیجن کو اپولوجیٹک ہوتے ہوئے ہر چیز کا لاجیکل دلیل ڈھونڈنا شروع کر دیا. ہم ان ماڈرن اسکالر سے امپریسڈ ہیں جو ہر چیز کی لاجیکل دلیل ہمیں دیتے ہیں, جو ہر چیز ہمیں لاجیکلی سمجھاتے ہیں. بھائی ویئر از فیتھ؟ بہت سی چیزیں ہو سکتا ہے کہ سائنس ابھی کیچ اپ نہ کرے, 1000 سال بعد ہو سکتا ہے سائنس ان چیزوں کو کیچ اپ کر لے, پھر آپ کیا کریں گے؟ آج سے جو ہے وہ 1000 سال پہلے چلے جائیں تو معراج کا جو سفر ہے ظاہر ہے کہ وہ لوگ اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے. اب فزکس کے جو کانسیپٹس ہیں کتنے واضح ہیں. اوکے, تو میرا بتانے کا یہ مقصد ہے کہ متشابہات میں پڑھنا, متشابہات کو کھریدنا, فتنہ کریٹ کرنا, مسلمز کے مائنڈ میں ڈاؤٹس ڈالنا کہ یہ بات سمجھ نہیں آئی, اس کا کیا مطلب ہے, اس کا کیا مطلب ہے. بھئی آپ محکمات پہ تو چلیں نا. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ امام احمد بن حنبل کے پاس جو ہے وہ ایک شخص آیا جس نے بہت عجیب و غریب سا سوال کیا. مجھے وہ سوال یاد نہیں لیکن وہ متشابہات میں سے تھا کہ اس سے اللہ کی کیا مراد ہے. تو امام احمد بن حنبل نے کہا کہ تمہیں مسجد میں انٹر ہونے کی دعا آتی ہے. اب دیکھیں اس کا یہ مطلب نہیں آپ سوال نہ پوچھیں, ڈونٹ گیٹ می رانگ, یوتھ کے بڑے سوال ہوتے ہیں وہ پوچھیں, لیکن خدا کے لیے سوال پوچھنے سے پہلے کوئی عقل لڑا لیں کہ میں سوال کیسا کر رہا ہوں. خود ہی اپنے آپ سے پوچھیں کہ میرا سوال کہیں بونگا تو نہیں ہے, یا خود ہی پوچھیں کہ میری انٹینشن کیا ہے کویسچن کرنے کی. اوکے, تو سوال پوچھ سکتے ہیں رائٹ انٹینشن کے ساتھ. تو امام احمد بن حنبل نے کہا کہ تمہیں مسجد میں انٹر ہونے کی دعا آتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں. تو امام احمد بن حنبل نے کہا کہ یہ تمہارا فوکس ہونا چاہیے, دین پہ عمل کرنا تمہارا فوکس ہونا چاہیے. یہ کیا چسکا ہے کہ انسان جو ہے وہ بحثیں کھول کر بیٹھ جائے اور بحثیں کرتا رہے اور ساری رات بحثیں کرتا رہے. بہت سے لوگ ہیں کہ وہ متشابہات پہ بحث کرتے رہتے ہیں کہ اللہ کی اس سے یہ مراد ہے, اور پریکٹس زیرو ہوتی ہے ان کی لائف میں. کتنی عجیب بات ہے کہ بحثوں پہ بحثیں چل رہی ہیں, مغرب کا ٹائم ہوا, عصر کا ٹائم ہوا, نماز کا ٹائم نکل رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو جو رول ہے وہ سمجھ لیجئے کہ اللہ خود ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ کی یہ حکمت ہے کہ کچھ آیات محکمات ہیں اور ان پہ عمل کرو, ان کو سمجھو, ان کو جو ہے وہ تم کلیئرلی انڈرسٹینڈ کر کے پریکٹس کرو. کچھ متشابہات ہیں, اللہ رب العالمین کی لینگویج ہے, انسان کیچ اپ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے, بوتھ پاسبلٹیز, لیکن ان پہ زیادہ بحث نہ کرو. اور یہ جو فتنہ مونگرز ہوتے ہیں وہ انہی چیزوں کو لے کر آتے ہیں اور ان پہ پھر ڈاؤٹس کریٹ کرتے ہیں. تو میں نے جو آپ کو ساری آج ایک سائنس سمجھائی ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر چیز سائنس کے تھرو پروو ہو جائے, ٹیسٹیمنی بھی کوئی چیز ہوتی ہے اور ڈیڈکشن بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اوکے, اور ہر ریلیشن شپ دنیا کا وہ فیتھ کی بیسس پہ چل رہا ہے. مجھے سمپل سی بات بتائیں کہ آپ روڈ پہ جا رہے ہیں, مری جا رہے ہیں, سپوز کر لیں, چڑھائی آ رہی ہے, آگے لکھا ہوا ہے کہ بہت خطرناک موڑ ہے, واپس مڑ جائیے, آگے روڈ ٹوٹی ہوئی ہے. آپ کی سیفٹی کے لیے خطرناک موڑ ہے, روڈ ٹوٹی ہوئی ہے, آگے مت جائیے, واپس مڑ جائیے, دوسرے راستے سے جائیے. کتنے % لوگ گاڑی سے اتریں گے, ایکچولی میں جا کر موڑ دیکھیں گے, اوکے, اور ایکچولی میں جا کر فائنڈ آؤٹ کریں گے کہ واقعی ہی راستہ خراب ہے کہ نہیں ہے؟ کتنے % ہوں گے بتائیں مجھے, سوچ کر جواب دیجیے گا. میجورٹی 90% بلکہ 99% جو ہے وہ اس بورڈ پہ یقین کر لیں گے, کیونکہ وہ موٹر وے پولیس کی طرف سے, وہ ہائی وے پولیس کی طرف سے, جو ایک اتھارٹی ہے جس پہ یقین کر لینا چاہیے. اوکے, سو بہت سی چیزیں فیتھ کی بیسس پہ چل رہی ہوتی ہیں. تو یہ ایک نیا ہی جو ہے پتہ نہیں سوچا چھوڑا گیا ہے جی کہ بات یہ ہے جی کہ ہر چیز سائنس سے مجھے پروو کر کے دکھا دو. تو ہر چیز سائنس سے پروو کرنی ہے تو پھر اس کے بارے میں بڑے مزاحیہ سوال ہیں, کبھی جو ہے وہ جوابات ہیں, کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہر چیز سائنس سے مانگتے ہیں نا, وہ وہی لوگ ہیں جن کو سائنس کا بہت لٹل نالج ہے. ایک سائنٹسٹ ہے, میں آپ کو اس کا نام بتاتا ہوں. اس بندے کا نام ہے فریڈرک نائٹس
نائٹزش، یہ جرمنز جو ہیں کہ ان کے نام تھوڑے سے اس طرح ہوتے ہیں، بڑے مشکل ہوتے ہیں پروناؤنس کرنا، فلاسفر اور سائنٹسٹ. اس نے کہا تھا کہ سائنس از لائک اے گلاس آف واٹر. اوکے، یو سی دس گلاس، سائنس از لائک اے گلاس آف واٹر. آن دا ٹاپ آف دا لیئر آف واٹر، یہ جو ٹاپ پہ سرفیس کی جو لیئر ہے، یو ول فائنڈ ایتھیزم. اوکے، on the top of the layer of this water you will find atheism, but the more you delve deep، جتنا تم اس کے اندر ڈیپ جاتے جاؤ گے پانی کے گلاس کے اندر، God is waiting at the edge of the glass, at the end of the glass. بڑی خوبصورت بات ہے کہ سائنس اس گلاس آف واٹر کی طرح ہے. لمیٹڈ نالج، شیلو نالج آف سائنس، بڑھ کے مارنا، اس یوٹیوب کی 3-4 منٹ کی ویڈیو دیکھ لینا، یا کسی جو ہے وہ گندے مندے ایتھیسٹ کی جو ہے وہ کوئی ویڈیو دیکھانا جو شبہات ڈال رہا ہے، اس کی ویڈیو دیکھ کر پھر آ کر بڑھ کے مارنا کہ میں نے اسلام بھی پڑھ لیا ہے، میں نے جو ہے وہ 5 بار قرآن بھی پڑھ لیا ہے، میں نے حدیث بھی ساری پڑھ لی ہیں، اور پھر میں سوچ سمجھ کے ایتھیسٹ ہوں. تو آپ مجھے جواب دو. یقین کریں کہ میری ایک ایتھیسٹ سے بات ہو رہی تھی، اس نے کوئی 5 بار یہ سینٹینس کہا ہوگا کہ میں نے 4 بار قرآن پڑھا ہے. I asked him a simple question. I said قرآن میں سورز کتنی ہیں؟ That's all I asked. 5-4 بار جس بندے نے قرآن پڑھا ہے اس کو یہ تو پتا ہوگا نا کہ اس قرآن میں سورز کتنی ہیں. And he was blank. He said کہ نہیں یہ ضروری نہیں ہے. میں نے کہا کہ بھائی جس بندے نے 4 بار قرآن گو تھرو کیا اس کو چیپٹرز تو پتا ہوں گے قرآن کے. نہیں بات یہ نہیں ہے، بات یہ کہ میں نے بڑا کچھ پڑھا ہے. میں نے کہا اوکے چلیں سورہ البقرہ کی مین تھیم بتا دیں، آپ نے 4 بار پڑھا ہے. اگین بلینک. تو یہ پتہ نہیں 4 بار کون سا قرآن پڑھا ہوتا ہے انہوں نے. جھوٹ بھی ظاہر ہے کہ بہت کچھ ہوتا ہے اور بڑکیں بھی ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے. دیکھیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے، انسان کو انصاف کا پہلو سامنے رکھنا چاہیے. میں ایتھیزم پہ بات ذرا لمبی ہو رہی ہے، ہر بات میں ظاہر اب ایتھیزم میں نہیں جانا چاہتا. اس پہ کبھی مزید سیشن کریں گے کہ ایتھیزم کیوں اتنا فلاڈ ہے. اور زیادہ تر جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں وہ ایموشنل ہوتے ہیں. وہ سائنس کی بات کرتے ہیں لیکن وہ خود بہت ایموشنل ہوتے ہیں. وہ ایتھیسٹ اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ یا تو ان کی گرل فرینڈ چھوڑ گئی ہوتی ہے انہیں، یا پھر کوئی اور مسئلہ ان کی لائف میں چل رہا ہوتا ہے جس کو ڈائجسٹ نہیں کر پاتے. اللہ معاف کرے. یہ ایک الگ بحث ہے، اس پہ پھر کبھی بات کریں گے. میرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو، لاجیکل ڈیڈکشن، ٹیسٹیمنی اور فیتھ، یہ 3 چیزیں لائف میں بہت ضروری ہیں. ان کو آؤٹریجسلی ڈینائی مت کرو، ادروائز آپ کا زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جائے گی. پھر کچھ لوگ سوال کرتے ہیں جی کہ نہیں قرآن میں اتنی جو ہے وہ پنشمنٹس کے تھریٹس کیوں ہیں، قرآن میں جو ہے وہ بار بار اللہ کیوں جہنم کی جو ہے وہ دھمکیاں دیتے ہیں. اس کا سیدھا سا آنسر یہ ہے کہ دنیا کی ہر آرگنائزیشن رولز اور ریگولیشنز کے مطابق چلتی ہے. کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ دکھا دیں جو اپنے امپلائرز کو، یا کوئی ایسا مجھے یونیورسٹی دکھا دیں جو اسٹوڈنٹس کو کہے کہ کوئی اٹینڈنس نہیں ہے، جب چاہے مرضی آؤ، جو چاہے مرضی ڈریسنگ کر کے آؤ، اوکے، چاہے تو جو ہے وہ کچھ بھی پہن کے نہ آؤ، اور تمہیں کچھ بھی نہیں کہا جائے گا. کوئی رولز نہیں ہیں. گاڑی جہاں مرضی کھڑی کرو، بائک جو ہے وہ کلاسوں میں لے آؤ، اپنی جو ہے وہ موجیں کرو، کیفے میں جاؤ، پیسے دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نو رولز ایٹ آل. اب ظاہر ہے کہ انسان کی سوچ اس چیز کو تسلیم نہیں کرے گی کہ ایسی کوئی چیز ہے. تو جب ایک چھوٹا سا انسٹیٹیوٹ نہیں چل سکتا لاز کے بغیر، رولز کے بغیر، تو کائنات کیسے چلے گی؟ سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی کچھ رولز اسٹیبلش کیے ہیں، ان کو حدود کہتے ہیں ہم شریعہ کی لینگویج میں. حدود ہیں اللہ کے. ان حدود کو پامال جو بھی کرے گا وہ کانسیکوینسز کا مستحق ہوگا، وہ پنشمنٹ کا مستحق ہوگا. اور اللہ تعالیٰ بے شک بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں. یہ بات ہمیں جو ہے وہ بہت یقین سے پتہ ہونی چاہیے کہ اللہ اگر پکڑنے پہ آ جائے تو کوئی انسان زندہ نہ بچے، کیونکہ ہم میں سے بہت سے لوگ ڈیلی مسٹیکس کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ انسان سے محبت کرتے ہیں، انسان کو مواقع دیتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو ابھی اس سائڈ پر جا رہے ہیں، ڈاؤٹس کی طرف جا رہے ہیں. کیا پتہ وہی بچے، وہی ہماری یوتھ جو ہے کل کو بہت بڑے جو ہے وہ اسکالرلی قسم کے لوگ ہوں. میں نے خود ایگزامپلز دیکھی کہ ایک انسان کی جو ہے وہ ڈاؤٹس اور ایتھیزم اسے لیڈ کر کے لے آئے اسلام کی طرف. نعمان علی خان کا نام تو آپ سب نے سنا ہے. کتنے بڑے آج کے سپیکر ہیں، کتنے بڑے دائی ہیں ماشاءاللہ، اللہ برکت ڈالے. کتنا کچھ لوگ ان سے سیکھتے ہیں. ڈو یو نو ہی واز این ایتھیسٹ، لیکن ہی واز سنسیئر. وہ ایروگنٹ قسم کے ایتھیسٹ نہیں تھے، وہ حق کی کھوج میں نکلے اور اسلام کو پا گئے. تو بات لمبی ہو گئی ہے، انشاءاللہ ہم آگے چلتے ہیں. تو اس لیے
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جن کے دل میں فتنہ ہے وہ متشابہات کی طرف جاتے ہیں. وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا and no one knows its true interpretation except Allah. اللہ knows best کہ ان کی true interpretation کیا ہے. جیسے الف لام میم, اللہ knows best true interpretation کیا ہے. But those firm in knowledge, یہ knowledge کی firmness ہے. Saying a no is not lack of knowledge. یاد رکھیں, no کہنے کا مطلب یہ نہیں آپ کو پتہ نہیں ہے. پھنے خان نہیں بننا کہ مجھے ہر سوال کا جواب آتا ہے. جس کا نہیں آتا اس کا کہہ دینا بھی مجھے نہیں آتا, ٹھیک ہے, چاہے وہ جتنا مرضی آپ کا مذاق اڑائے جائیں. دیکھو بے وقوف کن کن باتوں پہ بلیف رکھتا ہے. آپ کہیں آمنت باللہ و رسولی. جیسے ابو جہل آیا تھا, کہا تھا کہ ابو بکر اگر میں تجھے بتاؤں کہ ایک بندہ جو ہے وہ مکہ سے جیروسلم ایک رات میں گیا اور ہو بھی آیا واپس, تو تو کیا کہے گا؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا نام ہے اس شخص کا, کون ہے وہ شخص؟ کہا تمہارے جو دوست ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہا بالکل ٹھیک ہے, اگر انہوں نے کہا ہے تو 100% ٹروتھ ہے. سو بی ابو بکر, بی اے صدیق. ہر چیز کی لاجیکل انٹرپریٹیشن نہیں ہوتی ہے. سینہ پھلا کر کہو یس میں بلیو کرتا ہوں. گرے ایریاز جو آج کل سو کالڈ گرے ایریاز جو لے کر آ رہے ہیں لوگ کہ یہ کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے, یہ کیسی بات ہے, وہ کیسی بات ہے, تو آپ ڈٹ کر کہیں یس آئی بلیو. پھر ہی تو صدیقیت جو ہے وہ آپ صدیقیت کا تقاضا جو ہے وہ پورا کریں گے. ابو بکر صدیق جیسے تو ہم نہیں ہو سکتے, لیکن چلو تھوڑا بہت تقاضا ہی پورا کر دیں. سو ان کی انٹرپریٹیشن اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. بٹ دوز فرم ان نالج سے وی بلیو ان اٹ, آل آف اٹ از فرام آور لارڈ. وہ یہ کہتے ہیں آمنا بھی کل من عند ربنا, سب کا سب رب کی طرف سے. تو اس لیے ضروری نہیں کہ ایک چیز آپ کو لاجیکلی سمجھ نہیں آ رہی تو پھر آپ اس کے ان اسکالرز کے پاس چلے جائیں جو آپ کو اس کی لاجیکل انٹرپریٹیشن دے کے سمجھا رہے ہیں. ایک حد تک تو یہ ٹھیک ہے, میں اس کا انکار نہیں کرتا. بہت سی چیزیں کو انسان لاجک ڈھونڈنا چاہتا ہے, لیکن وہ لاجک بیک اپ ہونی چاہیے تمام اسکالر سے. وہ کوئی آؤٹ آف دا ورلڈ لاجک نہیں ہونی چاہیے. وہ کوئی ایسی لاجک نہیں ہونی چاہیے کہ بیٹا یہ تو بات ہی غلط ہے, یہ تو حدیث ہے ہی غلط, ٹھیک ہے, یا یہ تو جو ہے وہ اس طرح جو ہے حدیث میں ڈسکس نہیں ہوئی ہے. کچھ اپولوجیٹک لوگ آل ٹوگیدر اس بات کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں اصل میں اس کا مطلب یہ ہے. سو بی ویئر, اوکے. جو بات حدیث میں آ گئی, قرآن میں آ گئی, اس پر ایمان لانا ہمارے لیے فرض ہے, صحیح حدیث میں جو آ گئی, اوکے. وما یذکر الا اولو الالباب and no one will be reminded except those of understanding. اور ان چیزوں سے کوئی بھی عقل نہیں پکڑے گا سوائے اس کے جو عقل والے ہیں, اوکے, جو کہ اولو الالباب ہیں. آگے چلتے ہیں. بہت ہی خوبصورت ون آف مائی فیوریٹ دعاز, ربنا لا تزغ قلوبنا. اللہ اکبر. آپ اللہ تعالیٰ کی یعنی قرآن کی آیات کی سنکرونائزیشن دیکھیں, خوبصورتی دیکھیں کہ آیات کس طرح پیروئی ہوئی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, اور کس طرح سے ایک تھیم فالو کر رہی ہے دوسری تھیم کو, which is a proof کہ this is not from human, this cannot be human beings work. کیا کوئی ناول لکھنا آسان بات ہے؟ یہ جو بڑے بڑے ناولسٹ گزرے ہیں, کیا انہوں نے بیٹھے بیٹھے کتابیں لکھ دی ہیں؟ کتنی ریسرچ کرتے ہوں گے. سائنس فکشن ناولس کتنی ریسرچ کر کے لکھتے ہوں گے, اوکے. واٹ اباؤٹ دا قرآن, جس میں ہسٹری بھی ہے, جس میں سائیکالوجی بھی ہے, جس میں سائنس بھی ہے, جس میں فاؤنڈیشن ہیڈ جو کہ فاؤنٹین ہیڈ آف آل نالج ہے, جس میں لاز ہیں, پرفیکٹ لاز ہیں. نوآ فیلڈمین, اکنامکس پروفیسر فرام ہارورڈ یونیورسٹی, اوکے, ہی سیز کہ میں نے شریعہ کو اسٹڈی کیا ہے اینڈ آئی کین سے دیٹ شریعہ از فرام گاڈ. I don't know about other principles of Islam, but I can say Sharia is from God because Islam کا criminal law اتنا perfect ہے, اتنا flawless ہے. یہ lawyers کہہ رہے ہیں, economists کہہ رہے ہیں, وہ economics اور law کا بھی ماہر ہے, وہ یہ بات کہہ رہا ہے, اوکے. So now اللہ سبحانہ و تعالیٰ is telling us this دعا, اور یہ دعا آیات متشابہات کا تذکرہ اور محکمات کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ دعا مینشن ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. آپ کا آج کا ٹاسک ہے, جن کو یہ دعا نہیں یاد پلیز اس دعا کو یاد کر لیں. یہ دعا آپ کو زندگی میں وہ چیزیں دے گی, یہ دعا آپ کی جنریشنز کو سدھار دے گی. یہ دعا اتنی زیادہ کریں, نماز میں اس کو شامل کر لیں.
रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना, ए हमारे रब लेट नॉट आवर हार्ट्स डिविएट, हमारे दिलों को मत फेरियो। दिल अल्लाह के कंट्रोल में है, मुक़ल्लिबल क़ुलूब अल्लाह है। याद रखें, अल्लाह जब चाहे जिसका दिल फेर दें। लोगों के दिल अल्लाह की 2 उंगलियों में हैं। अब ये भी मुतशाबिहात है, कोई कहे कि ये क्या बात हुई, अल्लाह की भी उंगलियां हैं, वो कैसी उंगलियां हैं, फ्लैश वाली हैं। ओके, अभी मुतशाबिहात की बात की, अब कोई ये कहने लग जाए कि नहीं 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 मुझे 2 उंगलियां जो है साबित करो किस तरह की हैं। तो बात ये कि ऐसे बंदे को कहना चाहिए कि भाई आप जो है वो पहले उन अहकामात पे अमल कर लो जो सॉलिड अहकामात हैं, इन बातों पे सोचना छोड़ दो, क्योंकि इन बातों पे सोचना बिदअत है और गुमराही है। जो बात आ गई, अल्लाह का चेहरा है, अल्लाह की उंगलियां हैं, अल्लाह की पिंडली है, ठीक है, ये बात भी है। सो इसी तरह वो सूरह आई बिलीव सूरह कलम में है गालिबन, ये अल्लाह की शिन का जिक्र, SHIN। ओके, सो व्हेन द शिन विल बी एक्सपोज, ईदर इट इज़ इन सूरह कलम और इट इज़ इन सूरह अल-हाक़ा। ओके, अब जाहिर है कि हर चीज़ मुझे एज इट इज़ एग्जैक्ट अभी याद नहीं है, इस वैसे एक बात बता रहा हूँ, सो डू चेक इट आउट कि शिन का तज़किरा कहाँ है, लेकिन मुतशाबिहात में से शिन से क्या मुराद। इसी तरह अल्लाह ताला जो है वो तहज्जुद के टाइम पहले आसमान पे आते हैं। कहाँ से आते हैं? अर्श से आते हैं। अब कैसे आते हैं, उसकी कैफियत क्या है, पहला आसमान उन्हें कैसे समाता है? अजीबो गरीब सवाल, अजीबो गरीब ऐसी बातें पूछना जिनका कोई ताल्लुक आपके ईमान से नहीं है, जिनका कोई ताल्लुक आपके प्रैक्टिस करने से नहीं है, जो सिर्फ एक शैतान का वसवसा आ गया। वल्लाहु आलम, अल्लाह नोज बेस्ट। कैसे आते हैं, उसकी कैफियत क्या है? अब कोई पूछ सकता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुरूद पहुंचाया जाता है जुम्मे वाले दिन, तमाम लोगों का जो दुरूद पढ़ रहे हैं, जो कि सही हदीस से साबित है। अब कोई पूछे हाउ इज़ इट पॉसिबल, कैसे साबित करें? भाई अल्लाह नोज बेस्ट, मुतशाबिहात है। अल्लाह के यहाँ क्या साइंस है, अल्लाह के यहाँ क्या जो है वो फिजिकल लॉज हैं, ये तो हमारे फिजिकल लॉज हैं। स्पेस मैटर टाइम तो हमारे लॉज हैं, वी आर बाउंड बाय इट। आपको क्या पता कि और कितने फिजिकल लॉज हैं। ओके, इसी तरह जो है वो कोई पूछे जी कि मलकुल मौत जो है वो एक टाइम पे सबकी जो है वो रूह कैसे कब्ज करता है। सो अगेन बात यह है कि जिनके दिल में शरारत है, जिनका दिल असल इल्म से खाली है, जो ज़ाहिर है कि इस्लाम को प्रैक्टिस नहीं करना चाहते, उनके जहन में ऐसे सवालात आ जाते हैं। लेकिन कभी कभी ये सवालात नेचुरली भी आ जाते हैं। मैं ये क्लेम नहीं कर रहा कि हर बंदा ही फितना मॉन्गर है जो ऐसे सवालात करता है, आ जाते हैं ऐसे सवालात, लेकिन फेथ ज़रूरी है। ओके, हर रिलेशनशिप में फेथ होती है, बाप और बेटे के दरमियान फेथ होती है, माँ बेटे के दरमियान फेथ होती है, माँ और बच्चों के दरमियान, ख़ानदानों में फेथ की बेसिस पे बड़ा कुछ, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का रिलेशनशिप ट्रस्ट और फेथ की बेसिस पे चलता है। हर चीज़ का प्रूफ तो नहीं मांगने बैठ जाते ना। अब कल को आप जो है कंपनी ज्वाइन करें और CEO सामने बैठा है और आप जो है मैनुअल पढ़ रहे हैं और आप CEO को चैलेंज कर देते हैं कि हाँ भाई ये रूल कैसे बनाया, ये रूल कैसे बनाया, इस रूल को एक्सप्लेन करो, इस रूल का प्रूफ दो, ये रूल आपने कौन सा सर्वे कंडक्ट करके बनाया था कि टाइमिंग्स ये होंगी। मेरी तो टाइमिंग जो है, मैं तो आराम से 11 बजे आना चाहता हूँ, आपने टाइमिंग्स 9 बजे क्यों बना दी? क्या आपने कोई साइंटिफिक रिसर्च कंडक्ट की थी? क्या आपने कोई सर्वे किया था? तो CEO आपकी शक्ल देखेगा और आपको दरवाज़ा दिखाएगा कि अल्लाह हाफिज़। आपकी जगह बहुत से एम्प्लॉयज़ हैं जो कि अच्छे से काम भी करेंगे और जो ज़ाहिर है कि ये सवालात भी नहीं करेंगे। तो बात यह है कि जब हम इंसानों पे ट्रस्ट कर लेते हैं, सो अल्लाह रब्बुल आलमीन पे हम ट्रस्ट क्यों नहीं करते? किसी ने कहा कि विस्पर्स किल, यस विस्पर्स डू किल, लेकिन विस्पर्स को रद्द करना है। ओके, आउज़ बिल्लाह पढ़ना है, आमनतु बिल्लाहि व रसूली कहना है। ये एक सहाबी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलकीन की थी। विस्पर्स को एंटरटेन नहीं करना है, अगर एंटरटेन कर दिया वो बैठते जाएंगे। ओके, लेकिन ज़ाहिर है कि सवालात कर सकते हैं। मैं याद रखें, सवालों को डिस्करेज नहीं कर रहा, मैं उस नीयत को डिस्करेज कर रहा हूँ जिससे इंसान फितना मचाना चाहता है और इंसान बिला वजह के सवाल पूछता है, बेतुके सवाल पूछता है, जो कि आप कह दें कि भाई अल्लाह नोज बेस्ट, सीधी सी बात है, हमें नहीं पता। ओके, सो हुसे ए हमारे रब, हमारे दिलों को मत फेरियो, बादा इज़ हदैतना, आफ्टर यू हैव गाइडेड अस। ये दुआ बहुत ज़्यादा किया करें और ये दुआ सबसे बेहतरीन चीज़ है मांगने के लिए, ठीक है, दुनिया में हिदायत। हम अपनी औलाद के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह इसके नसीब अच्छे कर दे। नसीब से हमारी मुराद होती है इसकी जॉब अच्छी हो जाए, इसको बीवी अच्छी मिल जाए, शौहर अच्छा मिल जाए, ठीक है, ओके, इसको मैं डिस्करेज नहीं कर रहा, अच्छी बात है, इसको दौलत मिल जाए, इसकी जॉब अच्छी लग जाए, ये अच्छी चीज़ें हैं, दुनिया की अच्छी चीज़ों में से हैं।
اچھی بیوی مل جائے اچھی چیزوں میں سے ہے, اچھا شوہر مل جائے اچھی چیزوں میں سے ہے, لیکن اصل میں جو دعا کرنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہدایت پہ رہیں, میرے بچے ہدایت پہ رہیں, ان کا نصیب بھی اچھا رہے اور یہ ہدایت پہ بھی رہیں اور میں بھی ہدایت پہ رہوں. تو اے اللہ ہمارے دل کو مت پھیریو جبکہ تو ہمیں ہدایت دے چکا. وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً and grant us from yourself mercy, اور اپنی طرف سے ہم پہ رحم فرما. اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام ہے الوہاب, دا بسٹور. اللہ سے مانگتے ہوئے اس نام کا واسطہ دیجئے, یا الوہاب, اے وہاب, give me for you are the bestower, آپ دینے والے ہیں. اے اللہ وافر رزق دے. اوکے, میرا ایک دوست ہے, وہ اس نے ایک بڑے مزے کی مجھے دعا بتائی. اس نے کہا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اتنا رزق دے, اتنا پیسہ دے کہ مجھے شاپنگ مال میں جاتے ہوئے یا کسی گروسری شاپ پہ جاتے ہوئے پرائس ٹیگز پڑھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. ٹھیک ہے, ویسے ہی بتا رہا ہوں کہ لوگوں کی بڑی کیوٹ دعاز ہوتی ہیں, اور ایسے لوگوں کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ظاہر ہے کہ ایک الگ ہی تعلق ہوتا ہے, تو وہ بڑا فرینک ہو کے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں. تو اس لیے دعائیں بڑی اسپیسیفک کرنی چاہیے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے آپ کھل کے دعائیں کریں. اوکے, جو آپ نے مانگنا ہے آپ اللہ سے مانگیں, کیونکہ وہ الوہاب ہے, ہی از دا بسٹور. وہ تب دیتا ہے جب انسان امیجن نہیں کر سکتا. میرے سامنے کتنی سٹوریز ہیں کہ لوگوں کو 9 10 سال سے اولادیں نہیں ہو رہی تھی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں اولاد دی. ظاہر ہے وہ علاج بھی کراتے تھے, وہ بھی ریلیجن میں تلقین ہے. یہ تو اللہ نے نہیں کہا نا اولاد جو ہے وہ اس کے لیے علاج نہ کراؤ کسی بھی میڈیکل پرابلم کے لیے, لیکن الٹیمیٹلی جب امید لاسٹ ہو رہی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بیسٹورڈ them with a child. بہت سے واقعات ہیں آپ کے سامنے بھی ہوں گے. سو ہی از الوہاب. تو یہ دعا دوبارہ سے ہم ریپیٹ کرتے ہیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. دس از یور ٹاسک. بیوٹیفل دعا. اور پھر اس سے آگے بھی ہم پڑھ لیتے ہیں ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ. کیونکہ آج 10:15 کلاس شروع ہوئی تھی تو ہم